یہ ایک قدیم اور دل کو چھونے والی کہانی ہے جس میں اللہ کے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ایک اہم سوال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو بھی روح قبض کرتے ہوئے رحم آیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک کے بعد ایک ایسی واقعات کا ذکر کرتے ہیں جو سننے والے کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ دنیا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک عالم دین کا گھر تھا جو اپنی زندگی کو دین کے فروغ اور علم کی روشنی پھیلانے میں گزارتے تھے۔ ایک دن علم دین کے ایک طالب علم نے اپنے استاد سے ایک سوال کیا، استاد محترم، کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرتے کبھی رحم آیا ہے؟ یہ سوال نہایت غور و فکر کرنے والا تھا۔ استاد نے طالب علم کو کہا، بیٹا، اس سوال کا جواب تمہیں اللہ کے اس فرشتے سے ہی مل سکتا ہے جس کی ذمہ داری یہ کام ہے، لیکن آج رات میں تمہیں ایک ایسا قصہ سناتا ہوں جو شاید تمہارے دل کو تسلی دے سکے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ ایک بستی میں پہنچے جہاں انہیں ایک جوان عورت کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا۔ وہ عورت اپنے جوان بیٹے کی اکلوتی ماں تھی جس کا شوہر ایک جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ بیٹا ابھی ننھا تھا اور ماں ہی اس کی دنیا تھی۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام اس عورت کی روح قبض کرنے پہنچے تو انہوں نے ماں کو اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، اس یتیم کو میرے بغیر کون سنبھالے گا؟ اس کا باپ تو پہلے ہی تیرا مہمان بن چکا ہے، کیا میں اسے تنہا چھوڑ کر تیرے پاس آ سکتی ہوں؟ یہ فریاد حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دل کو چھو گئی، مگر وہ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہر انسان کی ایک مقررہ وقت پر موت ہے، لیکن اس ماں کی محبت اور درد کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، کیا یہ ممکن ہے کہ اس عورت کو کچھ مہلت دی جائے تاکہ یہ اپنے بچے کو تھوڑا اور پال سکے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس عورت کو چند سال کی مہلت دے دی گئی۔ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کے دل میں رحم کا پہلا موقع تھا۔ دوسری کہانی ایک نیک بزرگ کی ہے جو اپنی پوری زندگی عبادت اور اللہ کی راہ میں گزارتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ہر لمحہ ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس بزرگ کی روح قبض کریں، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ سجدے میں ہیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عزرائیل نے سوچا کہ بزرگ زندگی بھر اللہ کے قریب رہے ہیں اور اب بھی سجدے کی حالت میں ہیں، کیا یہ مناسب ہوگا کہ ان کی روح سجدے کی حالت میں قبض کی جائے؟ ان کے دل میں رحم آیا اور انہوں نے کچھ دیر انتظار کرنے کا ارادہ کیا تاکہ بزرگ اپنی دعا مکمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتے، تم میرے حکم کے پابند ہو، لیکن میں نے تمہارے دل میں جو رحم ڈالا ہے وہ بھی میرے ہی فضل کا حصہ ہے۔ اس بزرگ کو کچھ وقت اور دیا جائے تاکہ یہ اپنی دعا کو مکمل کر سکے اور پھر خوشی خوشی میرے پاس آئیں۔ یہ دوسرا موقع تھا جب حضرت عزرائیل کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے رحم آیا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جہاں انہیں ایک کم سن بچے کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا۔ یہ بچہ یتیم تھا، اس کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار زندہ نہ تھا جو اس کا خیال رکھتا۔ حضرت عزرائیل جب اس بچے کے قریب پہنچے تو اس کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ وہ اللہ سے عرض کرنے لگے، اے میرے رب، یہ بچہ تو پہلے ہی والدین کے سائے سے محروم ہے، کیا اس کی زندگی میں مزید کچھ وقت نہیں دیا جا سکتا کہ یہ اپنی زندگی کے کچھ اور دن گزار سکے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عزرائیل، اس بچے کی زندگی کے دن مکمل ہو چکے ہیں، لیکن میں تمہارے دل کی نرمی کو دیکھ رہا ہوں۔ اس بچے کو جنت کے باغات میں کھیلنے دیا جائے گا جہاں اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عزرائیل کے دل میں پیدا ہونے والے رحم کا تیسرا واقعہ تھا۔ ایک اور واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت عزرائیل کو ایک ظالم شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ملا۔ یہ شخص اپنی پوری زندگی میں بے شمار لوگوں پر ظلم کرتا رہا، اسے کبھی کسی پر رحم نہیں آیا تھا۔ جب حضرت عزرائیل اس کے پاس پہنچے تو وہ شخص خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پشیمانی کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن وقت اب ختم ہو چکا تھا۔ حضرت عزرائیل کے دل میں رحم تو آیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ شخص اپنے کیے ہوئے ظلم کا جواب دہ ہوگا۔
चुनांचे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसकी रूह कब्ज कर ली, लेकिन दिल में एक गम सा महसूस हुआ कि अगर ये शख्स अपनी ज़िंदगी में कुछ रहम दिखाता तो शायद आज इसकी हालत मुख्तलिफ होती। एक और दफ़ा की बात है जब हज़रत इज़राइल एक और शहर में पहुँचे जहाँ एक आशिक और माशूक की दास्तान चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को आशिक की रूह कब्ज़ करने का हुक्म मिला। जब वो इसके करीब पहुँचे तो देखा कि वो अपनी महबूबा को आखिरी बार देख रहा है। इस मंजर ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दिल को पिघला दिया। वो अल्लाह से अर्ज़ करने लगे, ऐ मेरे रब, ये दो दिल मोहब्बत में जुड़े हुए हैं, क्या ये मुमकिन है कि इन्हें कुछ वक्त और दिया जाए ताकि ये अपनी मोहब्बत की तकमील कर सकें? अल्लाह ने फरमाया, ऐ इज़राइल, इनकी मोहब्बत मेरी दी हुई है और मैं ही इसका बेहतरीन अंजाम जानता हूँ। इस आशिक की रूह को कब्ज़ करो, लेकिन इन दोनों को जन्नत में मिला दिया जाएगा जहाँ ये हमेशा साथ रहेंगे। ये कहानियाँ सुनकर तालिब इल्म का दिल नर्म हो गया। उस्ताद ने कहा, बेटा, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद हैं, लेकिन अल्लाह ने इनके दिल में भी नरमी और रहम का जज्बा रखा है। हर रूह की कब्ज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन कभी कभी इसमें अल्लाह की हिकमत शामिल होती है जो हमारी समझ से बालातर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।